تصوف کی ابتدا وسط نبوی کے ساتھ ہی ہو گئی تھی۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ہادی برحق نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی آیات کی تلاوت، تزکیہ نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے، تاکہ اخلاق حسنہ کی تکمیل ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ اظہار نبوت کے تھوڑے عرصے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل نازل فرمائی، تو اس کی پہلی 11 آیتوں میں تزکیہ نفس کے لیے ہدایات دے دی گئی، جنہیں اگر تصوف کا خلاصہ کہہ دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ سورہ مزمل کی پہلی 11 آیات کا ترجمہ بیان کرتا ہوں، جس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ تصوف قرآن ہی سے ماخوذ ہے۔ ارشاد باری تعالی: اے کپڑا اوڑھنے والے، رات کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہا کر، مگر کم آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ بڑھا لو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، بے شک ہم نے آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے اور بہت سیدھا کرنے والا ہے بات کو۔ بے شک دن کے اوقات میں تو آپ کے لیے بہت سی مصروفیات ہیں، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو، سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا اسی کو اپنا کارساز بنا لو، اور جو باتیں لوگ آپ کے بارے میں بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو، اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ، اور ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں اور انہیں تھوڑی مہلت دے دیں۔ تو اگر آپ کو کسی بھی طرح شریعت پہ، کسی بھی حالت میں شریعت پہ ہی رہنا ہے، اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ شریعت کو چھوڑتے ہیں تو نہ ہی آپ کو طریقت ملے گی، نہ ہی آپ کو حقیقت ملے گی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ شریعت، طریقت اور حقیقت کو ایک ساتھ لے کے چلنے کا نام ہی راہ سلوک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے جامع انداز میں تصوف کی بنیادی باتوں کو بیان کر دیا ہے، جن کی مختصر تشریح اس طرح سے ہم کرتے ہیں تاکہ جو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ پہلی بات جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے شب بیداری۔ راہ سلوک میں شیخ و مرشد اپنے مریدین کو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ رات کے پچھلے پہر کا قیام کیا کرو، رات کے پچھلے پہر کا
قیام کیا کرو۔ اس کے بارے میں آگے بھی بتاؤں گا کہ رات کے پچھلے پہر قیام کرنے سے آپ کن کن چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ رات کے پچھلے پہر قیام کیا کرو کہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت ہی سے منزل تک پہنچنے کی راہ آسان ہوتی ہے۔ اس سے ہی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے، روحانی بالغی اور درجات بلند ہوتے ہیں، تقوی میں استحکام اور عروج حاصل ہوتا ہے۔ دوسری بات، ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہے، جس میں غور و فکر کا عنصر غالب رہتا ہے، یعنی اس طرح ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنا کہ ایک ایک لفظ واضح ہو جائے، پھر اس کے معنی و مطالب میں غور و فکر کرنا، کیونکہ راہ سلوک میں کتاب کا علم حاصل کرنا بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ راہ سلوک میں کتاب کا علم کرنا بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ جب آپ ایک سالک بنتے ہیں نا تو لوگوں کا آپ سے جو ہے کافی لگاؤ ہو جاتی ہے، تو جب لوگ آپ کے قریب ہو جائیں گے تو ان کو دنیاوی علم کے بارے میں کہ کہاں تک حاصل کرنا چاہیے، دینی علم آپ کے لیے کتنا معیاری تعلقات رکھتا ہے، یہ ساری چیز آپ کو پھر جب آپ ان سے مل جائیں گے تو بتانا ہے۔ تو اس طرح کے ٹھہر ٹھہر کر قرآن کا پڑھنا، ایک ایک لفظ واضح ہو جائے، پھر اس کے معنی و مطالب پہ غور و فکر کرنا، کیونکہ راہ سلوک میں کتاب کا علم حاصل کرنا بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ جب کتاب اللہ کے معنی میں غور و فکر ہوگا تو اس کا اثر قلوب پر پڑے گا، جس سے دلوں میں گداز اور رقت پیدا ہوگی، دل نرم ہو جائیں گے، کبھی دل اللہ کی محبت میں روئیں گے اور کبھی خشیت الہی سے آنسو بہہ نکلیں گے۔ نواسہ رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کر رو رہا تھا۔ حضور نے یہ دیکھ کر فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا؟ ورتل قرآن ترتیلا۔ فرمایا، اس شخص کی طرف دیکھو، یہ ہے ترتیل۔ قرآن ایسے ہی پڑھنا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کر کے، جلد بازی قرآن میں نہ کیے جائے، اس کے تمام مخارج، حرف کی ادائیگی، تلفظ وغیرہ پہ کافی دھیان دینا چاہیے۔ یہ سمجھ لیے کہ ہماری زندگی کا بہت بڑا انمول تحفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک حضرت جبریل امی سے وحی نازل کر کے قرآن جو ہے ہم تک کے دیا۔ بہت بابرکت کتاب ہے، اس کو پڑھیں اور ہمیشہ گھر میں اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ صرف آپ جو ہے شب برات یا آپ کے گھر میں کوئی لوگ یا بستی محلے میں کوئی لوگ انتقال کر جائے تو آپ نکال کے پڑھ لیں، بلکہ قرآن کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے، ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ اس بات پہ دھیان دیں، قرآن پڑھنے سے گھر میں شیاطین کے وسوسوں سے بھی لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ بہت ایسی باتیں ہیں جو قرآن میں ہے جس کو نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم نہیں جان پاتے ہیں، کہ اللہ کے ذکر سے ایمان والوں کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مرشد کی رہنمائی میں جب سالک قرآن پر غور و فکر کرتا ہے تو وہ کتاب کے علم کا وارث بن جاتا ہے، اس لیے حجابات اٹھا لیے جاتے ہیں، اس کے حجابات اٹھا لیے جاتے ہیں، قوت ایمانی میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے لیے ملکہ بلقیس کا تخت آنکھ جھپکتے ہی لے آنا کوئی مشکل بات نہیں رہتی۔ تیسری بات، نفس امبارہ کو مغلوب کرنا ہے۔ سورہ مزمل میں اس کا یہ حل دیا گیا ہے کہ نفس پر قابو پانا ہو تو تہجد کے وقت اٹھو، کیونکہ یہ بڑی اہمیت والوں کا کام ہے، یہ بڑی ہمت والوں کا کام ہے۔ اس وقت جو بھی اٹھے گا اللہ کا مخلص بندہ بن کر اٹھے گا۔ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے
تو صرف مخلصین ہی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نظر آتے ہیں، کبھی حالت قیام میں، کبھی رکوع میں اور کبھی سجود میں اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ خلوص کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب نفس آرام کرنے کا مطالبہ کرتا ہو اور ایمان اٹھنے کا تقاضا کر رہا ہو۔ جب مومن اٹھ بیٹھتا ہے، نیند آرام چھوڑ کر نفس امارہ کو کچل دیتا ہے، تو بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کر اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ اس وقت بندے اور اس کے رب کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہیں ہوتا، اور اس وقت زبان دل کی پوری ترجمانی کر رہی ہوتی ہے۔ اس گھڑی نہ ریا کا خوف ہوتا ہے اور نہ دکھاوے کا ڈر۔ ایسے ہی وہ مخلصین ہوتے ہیں جن پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا۔ قرآن میں اللہ کا یہ وعدہ صرف اپنے مخلص بندوں کے ساتھ ہی ہے۔ جب اس شب بیداری پر مدامت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندے کے لیے خوشخبری بھیجتا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے اپنے قرب میں جگہ دے دی ہے، اب یہ کان تیرے نہیں میرے ہیں، یہ آنکھ تیرے نہیں میری ہیں، یہ ہاتھ تیرے نہیں میرے ہیں، یہ پاؤں تیرے نہیں میرے ہیں۔ اگر تو مجھ سے مانگے گا تو میں ضرور دوں گا، اور اگر میری پناہ چاہے گا دوں گا۔ اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری کتنی خوشگن ہوتی ہے، اور ایسے بندے بھی کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ حقیقت ہے کہ ٹھنڈ کے موسم میں لوگ اپنے بستر پہ آرام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جو صالحین ہوتے ہیں جن کے دلوں میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کیا جائے، تو جس وقت سب سو رہے ہیں، اگر پھر آپ کا نفس کہے کہ تم سو جاؤ، اور آپ اپنے نفس کو دھتکار کر کے آپ اٹھتے ہیں، وضو بناتے ہیں، اس کے بعد رب کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ جب یہ سارے افعال آپ کر لیتے ہیں تو پھر رب کی بارگاہ میں جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تو اس وقت پھر نہ آپ کو کسی کو دکھانا ہوتا ہے، نہ آپ کے اندر ریا ہوتی ہے، خالص دل ہوتا ہے آپ کا۔ پھر جب آپ اپنے رب کے حضور جب دعا کرتے ہیں نا، تو ضرور رب آپ کے دعا کو سنتا ہے اور آپ کے ساری خواہشات کو بھی پورا کرتا ہے۔ لیکن وہ خواہشات میں جو ہے نیک اور صالح خواہش رکھیں آپ، انشاءاللہ عز و جل آپ اس جہاں میں بھی کامیاب ہوں گے، اس جہان میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو اور یہ جو ہے تیسری بات تھی، لیکن اب میں آتا ہوں پھر چوتھی بات کی طرف۔ کہ چوتھی بات یہ ہے کہ جب غافل لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور اخلاص والے اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں، تو ایسی پرسکون گھڑی میں بندے اپنے رب کے حضور جو بھی عرضداشت پیش کرتا ہے، اللہ قبول فرماتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی یہ گھڑی صرف مخلصین ہی کو نصیب ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اس میں ضرور شامل ہونا چاہیں، آپ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو ضرور کامیاب کرے گا۔ عام مسلمان کے لیے تو اللہ تعالیٰ معبود ہے، لیکن مخلصین کے لیے اللہ تعالیٰ مقصود بھی ہے، اس لیے وہ طلوع فجر کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ بہت پہلے ہی بستر چھوڑ دیتے ہیں کہ شب بیداری ہی سے نفس ملغوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تزکیہ نفس کے لیے سورہ مزمل میں جامعیت کے ساتھ وہ طریقے بتائے ہیں جو صوفیہ اکرام حضور کی سنت اور صحابہ اکرام کی طرز زندگی اپنا کر حاصل کرتے ہیں کہ ان کا مقصود حیات اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، ان کا مقصود حیات اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اور یہ تبدیلی راہ سلوک میں ذکر و فکر، مراقبے اور مجاہدے کے ساتھ حق تعالیٰ سے شدید محبت کی وجہ سے آتی ہے۔ یہی تصوف ہے جس سے بندے کا
مقصود اللہ تعالیٰ ہو، اس کی آرزو بھی یہی ہوتی ہے کہ اسے اپنے رب کے قریب تک رسائی حاصل ہو جائے۔ اس راہ میں اس کا کوئی عمل بھی منشاء الہی کے خلاف نہیں ہوتا، وہ اس لیے کہ اس کے سامنے اللہ کی آیات ہوتی ہیں جن پر غور و فکر کرتا رہتا ہے اور منشاء الہی کو پا لیتا ہے۔ اس کے پاس کتاب کا علم ہوتا ہے اور اس کی روشنی میں حضور کی اتباع اور سنت کی پیروی میں اس کی زندگی کے سب لمحات گزرتے ہیں۔ وہ صاحب بصیرت ہو جاتا ہے جو کتاب اللہ کی ہر آیت سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اس کے سامنے یہ آیت بھی ہوتی ہے جس کا ترجمہ میں آپ کو بیان کر دوں۔ پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کا آرزو مند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال بجا لائے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ پانچویں بات وہ سحرگاہی ہے کہ دل کی گہرائیوں سے بوقت تہجد جو آواز نکلتی ہے نا وہ اثر رکھتی ہے۔ جو استغفار کیا جاتا ہے وہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ بندہ اس وقت اپنے رب کی نظر کرم اور نگاہ خاص کے احاطے میں ہوتا ہے۔ اور چھٹی بات اللہ کا ذکر ہے کہ تو اپنے رب کے نام کا ذکر کر کہ تیرے لیے یہی اکثیر ہے۔ سالک جب مرشد کی ہدایت اور رہنمائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اسے قلبی طمانینت حاصل ہوتی ہے جو اس راہی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر دل مطمئن نہیں ہے تو نہ عبادت میں خلوص آ سکتا ہے اور نہ روحانی ارتقاء ہو سکتا ہے۔ اس لیے ارشاد ہے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو۔ یہی ذکر اسم ذات ہے جس سے صوفیاء کی زبانیں ہر وقت تر و تازہ رہتی ہیں اور وہ غفلت کا شکار نہیں ہوتے۔ ساتویں بات جو سورہ مزمل کی ان آیات میں ارشاد فرمائی گئی ہے وہ اصول تصوف میں انتہائی اہم ہے، جس کا معنی یہ ہے اور سب سے کٹ کر صرف اسی کے ہو رہو۔ سب سے کٹ کر صرف اسی کے ہو رہو۔ یہ رجوع اللہ ہے کہ سب سے تعلقات، رشتے، ناطے اور محبتیں ایک طرف رکھ کر حقیقی محبت صرف اور صرف اللہ تعالی ہی سے کی جائے۔ عبد اور معبود کا جو تعلق ہے وہ دنیا کے تمام تعلقات اور رشتوں پر فائق ہے۔ ہمیں دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں ہے اور نہ ہی اسلام رہبانیت کی اجازت دیتا ہے۔ یہ دنیا ہماری کھیتی ہے جس میں ہم نیکی کا بیج بوئیں گے تاکہ آخرت کی فصل بہتر سے بہتر پیداوار دیں۔ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے لیکن یہاں دل لگانے کی اجازت نہیں، اور نہ ہم اس دنیا اور اس کی آسائشوں کو آخرت پر ترجیح دے سکتے ہیں۔ یہ دنیا سراسر ایک آزمائش گاہ ہے۔ ہر ایک کو پرکھا جا رہا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہمیشہ صوفیاء کے سامنے رہی اور انہوں نے اس سے سبق حاصل کیا اور اپنی زندگیاں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور جہد مسلسل میں گزار دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کو یہ بات سمجھا دی ہے، اور جب انسان یہ تمام تر باتوں کو جب سمجھ جاتا ہے نا تو پھر اس کے لیے بہت ایسی باتیں جو رہ جاتی ہیں پھر جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے بھی یہ سب ساری باتوں پہ غور کریں گے۔ تو ارشاد ہوتا ہے اے رسول فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات جس کو تم پسند کرتے ہو
تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں تو پھر اللہ کا حکم کا انتظار کرو، اور اللہ تعالیٰ فاسق و فاجر قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ فاسق و فاجر قوم کو رب تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں حق تعالیٰ نے ہر طرح کے بندھنوں کا ذکر فرما دیا ہے جس میں انسان اپنے آپ کو اپنی فطرت اور ضرورت کے باعث بندھا ہوا پاتا ہے۔ والدین، بہن، بھائی، بیوی، بچوں اور رشتہ داروں کے ساتھ محبت و الفت سب انسانی فطرت کے تقاضے ہیں۔ اسی طرح مال و دولت، کاروبار اور مکانات وغیرہ بھی انسانی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ ان سے لگاؤ بھی فطرتی بات ہے۔ یہ سب کچھ عزت و وقار اور آرام و آشائش کا باعث بنتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو انسانی زندگی کی غرض و غایت صرف انہی چیزوں تک محدود نہیں بلکہ بہت آگے اور بہت بلند ہے۔ مومن کے لیے دنیا کے یہ سارے بندھن اس وقت ٹوٹ جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم مومن سے قربانی مانگتے ہیں۔ یہ قربانی صرف دو طرح کی ہے، جان اور مال کی قربانی۔ تو یہ قربانی صرف اس وقت ہی دی جا سکتی ہے جب تزکیہ نفس ہو چکا ہو۔ جب صوفی مقام ایثار پر پہنچتا ہے تو وہ زاہد کی بھٹی سے نکل چکا ہوتا ہے۔ دنیا کی حرص و طمع اور مال و متاع کی رغبت اس کی روحانی ترقی میں حائل نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ بندھن اللہ اور اس کے محبوب کریم کی محبت سے ٹکراتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جہاد، اور خواہ مالی ہو یا جانی، جب بلاوا آ جاتا ہے تو پھر نہ والدین کی محبت راستہ روکتی ہے، اور نہ یہ بیوی، بچے اور مال و تجارت پاؤں کی جنزیر بنتے ہیں۔ صوفیہ کی زندگیاں چونکہ جہد و مسلسل میں بسر ہوتی ہے، اس لیے وہ دنیا کی محبتوں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پر قربان کر دیتے ہیں۔ ان کے سامنے حضور کا فرمان بھی ہوتا ہے، تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد کے اس والد اور اولاد اور سب لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جائے۔ 8ویں بات جو سورہ مزمل میں ارشاد فرمائی گئی ہے وہ ہے اللہ تعالی کی وکالت اور کارسازی، کہ وہ اللہ جو مشرق و مغرب کا رب ہے، کل کائنات کا مالک ہے، اور خود مسبب الاسباب ہے، تو کیوں نہ اسے ہی اپنا وکیل اور کارساز بنایا جائے۔ دنیاوی اسباب کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اسباب پیدا کرنے والے پر ہی ہم مکمل بھروسہ کر لیا جائے۔ راہ حق میں جو بھی مشکلات اور تکالیف آئیں وہ اس راہ کی رکاوٹیں نہ بن جائیں۔ ایسے اوقات میں اللہ ہی کو اپنا وکیل اور کفیل بنایا جائے۔ صوفی ہمیشہ توکل کے بلند مقام پر فائز ہوتا ہے۔ اور 9ویں بات جو تھی نا، وہ 9ویں بات جو ہے صبر کی تلقین ہے، کہ ہر طاغوت کے مقابلے میں جو بھی تکلیف آئے اس سے پریشان ہو کر ایمان کو کمزور نہیں ہونے دینا، بلکہ صبر و استقلال کی قوت سے ہر طاغوت طاقت کا مقابلہ کرنا، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مخالفین کی باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ پر مدامت رہنی چاہیے، خواہ وہ جہاد میدان جنگ میں ہو یا میدان امن میں برائی کے خلاف ہو، اور خواہ نفسانی خواہشات کے خلاف ہو۔ ہر میدان میں صبر و تحمل کی چٹان بن کر کھڑے ہونا ہے۔ دوستو، ہر میدان میں صبر تحمل کے دم چٹانوں کی طرح بن کے کھڑے رہنے کا نام صبر ہے۔ اور آخری بات جو 10ویں بات بتائی گئی کہ مخالفین اور جہاد سے کنارہ کش ہو جانا لڑائی جھگڑے سے نہیں بلکہ عمدگی اور خوبصورتی کے ساتھ۔ صوفیہ ایسے ہی اخلاق و کردار سے متصف ہوتے ہیں، وہ خواہ مخواہ الجھتے نہیں بلکہ
खल्क़ और वो जो इंकिसार का मुज़ाहिरा करते हैं, जालिम की ज़्यादती पर भी दुआ देते हैं और नरमी के साथ अलग हो जाते हैं। तसव्वुफ़ के ये 10 बुनियादी उसूल हैं जो सूरह मुज़म्मिल की इब्तिदा ही में किया गया आयात में बयान किए गए हैं। तसव्वुफ़ की तालीमात का ये खुलासा सबसे पहले कुरान ही ने बयान किया है। अगर आपको ये कहे कि कुरान से इसके जो है ये ना मिलते हैं तो मैं अब उससे ज़्यादा ये नहीं कर सकता, लेकिन मैं फ़कत आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी हम करें वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में अगर हम करते हैं तो हमारे ज़िंदगी कामयाब व कामरान नज़र आते हैं। हज़रात मोहतरम, अब बहुत सारी बातें जो हैं अभी इसके हवाले से आनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगर आप हमारा साथ देते हैं तो मैं आप तक के पहुंचने की कोशिश करूंगा। और जो है मज़ीद दुआ की दरख्वास्त है कि आप हज़रात भी हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला नेक और सालेह बनाए। और मैं अपने इस बयान में अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो मैं तौबा करता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह। तो आप लोग भी आखिर में जब सुन लेंगे तो आप तमामी हज़रात भी तौबा कर लेंगे, ताकि अगर आपके सुनने में कहीं ये रह गया हो, अगर कुछ आपने ये सुन लिया हो तो फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तौबा की फ़यूज़ व बरक़ात से आप माला माल हो जाएंगे और उसके फ़यूज़ व बरक़ात से हम भी माला माल होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आने वाले वक्त में फिर इसके बारे में और भी जो बातें हैं वो बयान की जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार करें, ज़रूर आपके साथ मैं